آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ کی ترقی کی معراج اور امت مسلمہ کے عروج کی انتہا ارض بیت المقدس ہی ہے، ارض فلسطین ہی ہے۔ اس لیے کہ فلسطین کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں کفر اور اسلام کا آخری معرکہ لڑے جانے والا ہے، اور اسلام اور کفر کا آخری معرکہ جو لڑا جائے گا اس کا اختتام اور اس کی انتہا اسی فلسطین کی سرزمین پہ ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے عقائد میں جو چیز شامل ہے، ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ پھانسی دی گئی ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کیا گیا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اس وقت آسمانوں پہ زندہ تشریف فرما ہے اور امت مسلمہ کے عقائد میں شامل ہے۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، اسی ارض شام ارض فلسطین میں آپ کا نزول ہوگا، آسمانوں سے تشریف لائیں گے، اور پھر سیدنا امام مہدی کا جو ظہور ہوگا بیت اللہ میں ظہور ہوگا، خانہ کعبہ میں ظہور ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام مہدی پھر جو اہل حق کے نمائندہ بن کے، اہل حق کے سپہ سالار بن کے اسلام کے غلبے کی جد و جہد کریں گے اور باطل اور کفر کے خاتمے کا آغاز جو فرمائیں گے، پھر اسلامی فوجیں، اہل حق کی فوجیں سیدنا امام مہدی کی قیادت میں ہوں گی، عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہوں گی، عظیم معرکہ لڑا جائے گا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ لاکھوں سے متجاوز پھر گردنیں کٹیں گی، پھر لڑائی ہوگی، ملحمۃ الکبریٰ، سب سے بڑی جنگ لڑی جائے گی۔ اس جنگ کا جو اختتام ہوگا وہ اسی ارض فلسطین میں ہوگا، یہی بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس وقت باطل کا جو سب سے بڑا سرغنہ ہوگا اور باطل کی جو قیادت ہوگی یہود کے پاس ہوگی۔ اس وقت بھی یہود جس طرح مغضوب ترین قوم ہے، اس وقت بھی یہود مبغوض ترین قوم ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام اس مبغوض ترین قوم کا، اس قاتل کا، اس جابر قوم کا جو قتل عام شروع فرمائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی فوج اور لشکر کے ہاتھوں یہود جو قتل ہونا شروع ہوں گے، پھر کوئی بھی محفوظ قلعہ یہود کو پناہ نہیں دے گا، کوئی بھی محفوظ سے محفوظ عمارت یہود کی پناہ گاہ نہیں بنے گی، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی محفوظ مکان میں چھپا ہوگا، وہ مکان بھی بول کے کہے گا یا نبی اللہ، اے مسلمان یہ یہود میرے اندر چھپا ہوا ہے، کوئی پتھر اس کی پناہ گاہ نہیں بنے گا، پتھر بھی پکار کے کہے گا۔ فرمایا ایک غرقد نامی درخت، وہ غرقد نامی درخت ہی اس یہود کی پناہ گاہ بنے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا اور کفر کے سب سے بڑے سرغنہ اور کفر کے سپہ سالار دجال کا جو آمنا سامنا ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا جو آخری معرکہ ہوگا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسی سرزمین میں قتل فرمائیں گے اور کفر کا خاتمہ اسی سرزمین سے ہوگا۔ یہ بیت المقدس کی سرزمین
مسلمانوں کی انتہا بھی ہے، مسلمانوں کا آغاز بھی ہے، ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ یہ جو معرکہ لڑا جائے گا یہود کے خاتمے کی جو سرزمین ہے، اور یہ جو معرکہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا اور دجال کا، یہ معرکہ اسی سرزمین میں ہوگا۔ اسے احادیث میں لد کہا گیا۔ مقام لد پہ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال آپس میں ٹکرائیں گے۔ جو مقام لد ہے اس کا پرانی کتابوں میں اور احادیث کی کتب میں اس کا نام لد آیا ہے، اور آج وہی سرزمین تل ابیب کہلاتی ہے۔ وہ تل ابیب جو اس وقت اسرائیل نے اپنا مقبوضہ اسرائیل قائم کر کے وہاں تل ابیب میں جو اس کو اپنی کیپٹل بنایا ہوا ہے، اس کو اپنا دارالخلافہ اور دارالحکومت بنایا ہوا ہے، یہی تل ابیب کی سرزمین ہے۔ اسی تل ابیب کی سرزمین میں دجال قتل کیا جائے گا اور کفر کا خاتمہ ہوگا۔ تو حضرات گرامی، بیت المقدس امت مسلمہ ہی کی ملکیت ہے، سرزمین مکہ امت مسلمہ کا ہے، سرزمین مدینہ منورہ امت مسلمہ کی ملکیت ہے، اسی طرح سرزمین بیت المقدس امت مسلمہ کی ملکیت ہے۔ یہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حماس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بیت المقدس کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں نے عرض کیا اس وقت حماس کے مجاہدین پوری امت مسلمہ کی طرف سے فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ کی یہ مذہبی اور ملی غیرت کا تقاضا ہے امت مسلمہ ان حماس کے مجاہدین کے ساتھ اور فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے، اپنی توانا آواز کے ذریعے اور اپنی ہر صلاحیت کے ذریعے حماس کے مسلمانوں کا ساتھ دینا اور فلسطین کے مسلمانوں کا ساتھ دینا امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اور آج جو مسلمان اس فلسطینی مجاہدین کی جد و جہد میں شامل ہو جائے گا، وہ وقت پائے نہ پائے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کے ساتھ کھڑا کرے گا، امام مہدی کے لشکر میں شامل ہوگا۔ اور آج جو مسلمان اس کوتاہی میں رہے گا، اور آج جو مسلمان فلسطینی مجاہدین اور حماس کے مجاہدین پہ طعن و تشنیع کرتا رہے گا، ان کے طریقہ کار پہ جھگڑتا رہے گا، اور فلسطین کس کا ہے، اسرائیل کس کا ہے، ان مسائل میں الجھ کے امت مسلمہ کی مظلومیت سے، فلسطینی مسلمانوں کی مظلومیت سے نظریں چرا لے گا اور اپنے آپ کو فلسطینی مجاہدین کے ساتھ لا تعلق کر کے رہے گا، ڈر ہے کہیں اس کا حشر دجالی فوج کے ساتھ نہ ہو جائے، کہیں اس کا لشکر کہیں اس کا حشر دجالی لشکر کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اہل حق کی جو آخری جماعت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا لشکر ہے، اللہ ہر مسلمان کو اسی لشکر میں شامل فرمائے، اور دجال اور دجالی فوجوں سے اللہ تعالی ہر مسلمان کی پوری حفاظت فرمائے۔